الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی یہ آج ہمارا لیسن نمبر 6 ہے. اس کا عنوان ہے اسم کا اعراب. اچھا، یہ حصہ اول کا مطلب یہی ہے کہ یہ ہم اس کے متعلق تفصیل کہیں آگے جا کے بھی پڑھیں گے، مزید اس میں اضافہ جو کریں گے. تو آج ہم اس کا حصہ اول پڑھیں گے جو بنیادی چیزیں ہیں اعراب کے بارے میں. جیسا میں نے پہلے کہا وہی چیز یہاں لکھی ہوئی ہے کہ اعراب عربی زبان کا اہم ترین وصف ہے. اعراب کا لفظی معنی ہے کسی چیز کو عربی بنانا، یعنی یہ زبر زیر پیش والی بات نہیں ہے. تو اعراب کے معنی زبر زیر پیش نہیں ہے، بلکہ زبر زیر پیش کو حرکات ہیں جن کے ذریعے آواز کو سمت دی جاتی ہے، جو کام انگریزی میں واول کرتے ہیں. چونکہ اردو میں حرکات کو اعراب کہہ دیتے ہیں، اس لیے عربی سیکھنے میں رکاوٹ بن جاتی ہے. لہٰذا یہ بات اہم ترین ہے کہ ہم جان لیں کہ اعراب سے مراد کچھ اور ہے، حرکات سے مراد کچھ اور ہے. یہ چیز میں آپ کو اوپننگ میں بتا چکا ہوں. تو اعراب کی حقیقت سمجھنے کے لیے مندرجہ ذیل جملوں پر غور کریں. یہ جو اعراب کا اصل میں سیکھنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، کیونکہ یہ چیز وہ ہے جیسے میں نے بات کی نا جنس کی اور وسعت کی، کہ وہ ہمیں کیوں جاننا ضروری ہے. ہم خام خواہ تو نہیں ایسے کوئی مشکل میں پڑے ہوئے کہ جی یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہم نے پہلے نہ سیکھی کبھی، اب کیوں ہم ان کو تردد کر رہے ہیں اور اتنی اس کی تفصیل جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. اصل میں ہمارا ٹارگٹ تو یہ ہے کہ ہمیں جملہ اسمیہ بنانا آ جائے جس کے اندر صرف اسماء کو استعمال کرتے ہوئے ہم کوئی نہ کوئی جملہ بنا سکیں. جو بات ہم نے کہنی ہے، مثلا میں نے اگر کہنا ہے کہ جی میرا نام افتخار ہے، میں ایک آفس میں کام کرتا ہوں، اب یہ باتیں جو میں آپ سے ابھی اردو میں کر رہا ہوں ساری، اس کو اگر عربی میں کہنا ہو تو وہ ہم سیکھنا چاہ رہے ہیں. اور اصل ٹارگٹ ہمارا قرآن پاک کو سیکھنا ہے. تو قرآن پاک کی جتنی آیات ہیں ان کے اندر جو جملے استعمال ہوئے ہیں، جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ان کی جو ترتیب ہے اس کو ہم نے سمجھنا ہے کہ اس کا معنی کیا بنتا ہے. تو اس کے لیے جو جملہ اسمیہ، جیسے پہلے بھی کہہ چکے ہیں، ایسا جملہ ہے جس کے اندر صرف اسماء استعمال ہوتے ہیں، اس میں فعل نہیں ہوتا. اور جملہ فعلیہ وہ ہے جس میں فعل بھی استعمال ہوتا ہے اور ساتھ اسم بھی آ سکتا ہے. تو اسم کو ہم نے جو استعمال کرنا ہے اس کے لیے جی جو اعراب کا جاننا آخر کیوں ضروری ہے. اعراب سے مراد جیسا پہلے میں نے بتایا ہے کہ یہ زبر زیر پیش نہیں ہے، بلکہ یہ اس اسم کی حالت ہے. اور وہ 3 حالتیں ہوتی ہیں، جیسے آپ ان مثالوں میں دیکھیے. پہلی مثال ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اگر میں اس کو اور تھوڑا بڑا کروں سکرین پہ، اب آپ دیکھیے کہ ان تینوں جملوں میں یہ محمد الرسول اللہ ہے، اور دوسرا جملہ ہے اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اور تیسرے جملے میں ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اچھا، یہ ویسے ہمارا جو مقصد ہے اس بات کا وہ تو ڈیفرنٹ ہے، لیکن یہ جو ہے نا لفظ صلی، یہ اصل میں اس میں ٹائپنگ ایرر ہے. یہ ایسے ہے، صاد اور لام ہے صلی. یہ اس میں یا جو لگی ہوئی نا یہ صحیح نہیں ہے، یہ کوئی ٹائپنگ ایرر ہے اس میں. تو یہ میں بعد میں نوٹس میں بھی درست کراؤں گا، لیکن آپ اپنے طور پر اس کو نوٹ کر لیں کہ یہ یا نہیں ہے. لیکن ابھی ہم جو بات کر رہے ہیں نا وہ اصل میں دوسری ہے. وہ کیا ہے کہ یہ جو تینوں جملوں میں لفظ محمد آیا ہے، یہ اس میں تھوڑا فرق ہے. پہلے والے میں دال کے اوپر 2 پیش ہیں، یہ آپ دیکھیے. دوسرے والے جملے میں دال کے اوپر 2 زبر ہیں اور ساتھ ایک الف لگا ہوا ہے. تیسرے جملے میں دال کے نیچے 2 زیر ہیں. تو تینوں جگہ لفظ تو ایک ہی ہے محمد، اور اس کا مطلب بھی وہی ہے. اس سے مراد تینوں جگہ پہ مراد وہی ہے، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ایک جگہ پہ محمدن ہے، دوسری جگہ پہ محمدن ہے، تیسری جگہ پہ محمدن ہے. تو آخر یہ کیوں ہے، یہ کیوں چینج ہو رہا ہے؟ کیا اس سے کوئی معنی چینج ہو رہا ہے؟
یا کیا ہم اس کو اپنی سہولت کے مطابق ہے کہ کسی بھی طرح لکھ سکتے ہیں کہیں بھی؟ نہیں، اس کو ان کو یہ جو پیش اور زبر اور زیر مختلف جگہ پہ مختلف آئے ہیں، اس کا کوئی مقصد ہے، اس سے اس جملے میں اس لفظ کی حیثیت بدلتی ہے، معنی تو وہی رہتا ہے لیکن اس سے حیثیت چینج ہوتی ہے۔ جیسے آپ یوں سمجھ لیں کہ ہم اردو میں کہتے ہیں نا کہ احمد نے اسلم کو بلایا، ٹھیک ہے، یہ اب ایک جملہ ہے، احمد نے اسلم کو بلایا۔ بلانے کا کام تو ایک وہ فعل ہے، لیکن فی الحال آپ نے غور کیا کرنا ہے کہ یہ جو احمد کے بعد نے لگا ہوا ہے اور اسلم کے بعد کو لگا ہوا ہے، یہ ہے بنیادی طور پر دو چیزیں جن کو عربی میں ڈھالنے کے لیے یہ جو پیش اور زبر اور زیر وغیرہ استعمال ہوتے ہیں، کیونکہ عربی میں یہ جو احمد کے بعد نے لگا ہوا ہے اور اسلم کے بعد کو لگا ہوا ہے، ان کا متبادل نہیں ہے، نہ ہی ان کی جگہ پہ کوئی عربی الفاظ یا حروف استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ جو جب ہم فرض کیا میں اسی جملے میں کر دوں تبدیلی کر دوں کہ جی یہ جو نے ہے اور کو، اب میں کر دوں احمد کو اسلم نے بلایا۔ اب آپ دیکھیے احمد نے اسلم کو بلایا یا احمد کو اسلم نے بلایا، تو کیا اس دونوں جملوں میں معنوں میں کوئی فرق ہے؟ جی ہاں بالکل ہے، کیونکہ وہ بالکل الٹ ہو گیا۔ اس جملہ جو ابھی لکھا ہوا یہ ہے احمد کو اسلم نے بلایا، تو اسلم یہاں فاعل ہے اور احمد مفعول ہے، کیونکہ احمد پہ کام ہو رہا ہے، اسلم کر رہا ہے۔ لیکن اگر ہم یہاں پہ نے کر دیں اور یہاں پہ کو کر دیں تو پھر احمد فاعل بن جائے گا کہ احمد نے اسلم کو بلایا، تو اسلم مفعول ہو جائے گا، تو پورے جملے کا مطلب بدل جائے گا۔ تو اردو میں ہم عام طور پر فاعل پہلے ہی لگاتے ہیں اور مفعول بعد میں لگاتے ہیں، تو ہم عام طور پر اس طرح نہیں لکھتے کہ احمد کو اسلم نے، ہم کہیں گے احمد نے اسلم کو بلایا، تو جس نے بلایا ہے اس کا نام پہلے آئے گا، جس کو بلایا ہے اس کا نام بعد میں۔ یہ ایک ایسے میں نے چھوٹی سی سادہ سی مثال دی، کوئی بھی جملہ آپ لے لیں جس میں کوئی کام ہو رہا تو ہم وہ ایک فاعل ہوتا ہے ایک مفعول ہوتا ہے، اور پھر جو کام ہو رہا ہوتا ہے اس کا ذکر ہوتا ہے، وہ فعل بن جاتا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے نا کو اور نہیں، اس کا متبادل عربی میں یہ آراب ہے۔ یہ ایک جسٹ میں نے اضافی آپ کو بات بتائی تاکہ آپ الجھ نہ جائیں کہ جی یہ آخر ہم اتنا تردد کیوں کر رہے ہیں کہ جی یہ پیش ہے پھر زبر ہے پھر زیر ہے، کیونکہ آگے اس کی تفصیل آئے گی تو تھوڑی سی آپ کو فوکس کر کے سمجھنا پڑے گا، اور اس کا مقصد میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیا ہے کہ جب ہم جملے میں استعمال کریں گے تو فاعل کی حیثیت ہوگی تو اس کو اور طریقے سے لکھیں گے ہم عربی لحاظ سے، مفعول ہوگا تو اس کو اور طریقے سے لکھیں گے، اور یہ جو زیر والی ہوتی ہے نا چیز، یہ تھوڑا سا اس کے آگے پیچھے کو حروف کا تعلق ہوتا ہے کہ جی اس سے پہلے حروف ایسے آتے ہیں کہ جب وہ ان میں سے کوئی آئے، جیسے یہ یہاں الا آیا ہے نا، تو الا کی وجہ سے یہ محمد ہوا، اگر یہ الا نہ ہوتا تو پھر یہ محمد نہیں ہونا تھا۔ تو یہ چیزیں آگے جا کے ہم تھوڑی تھوڑی کر کے سیکھتے جائیں گے، یہ کوئی مشکل نہیں، ہمیں سمجھ آ جائیں گی، لیکن یہ ایک بنیادی طور پر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ اعراب کو ہم سیکھ کیوں رہے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آپ دیکھیے اگلی بات یہ ہے کہ پہلے جملے میں آخری حرف پر دمہ ہے، یہ بات میں پہلے جو بتا چکا ہوں، یہ دمہ ہے یعنی پیش ہے، جبکہ دوسرے جملے کے آخر میں فتح یعنی یہ زبر ہے، اور الف ساتھ زائد ہے، یہ جو الف لگا ہوا ہے، اور تیسرے جملے کے آخر میں کسرہ یعنی یہ جو زیر ہے۔ اس طرح ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو 3 مختلف شکلوں میں دیکھا، اور یہ اعراب کہلاتے ہیں۔ تو اعراب کیا ہے؟ یہ جو محمد ہے نا، اس کے اوپر جو پہلی میم کے اوپر پیش ہے اور پھر ہا کے اوپر زبر ہے اور پھر میم کے اوپر تشدید اور زبر ہے، یہ اعراب نہیں ہے، یہ حرکات ہیں۔ لیکن جو آخری حرف دال کے اوپر تنوین ہے نا، جو 2 پیش ہیں، یہ اس کا اعراب ہے، بلکہ یہ بھی اصل میں آگے جا کے آپ کو پتہ چلے گا کہ بعض اوقات یہ پیش آخری حرف پہ نہیں بھی ہوگی یا زبر نہیں بھی ہوگی، زیر نہیں بھی ہوگی، تو پھر بھی اس کی ایک اعرابی حالت ہوگی، لیکن وہ تھوڑا اگلا مرحلہ ہے، بعد میں پتہ چل جائے گا آپ کو۔ لیکن فی الحال آپ یہ سمجھ لیں جو بنیادی شکل ہے کہ کسی بھی اسم کے آخری حرف کی جو حرکت ہوتی ہے وہ اس کی اعراب کی علامت ہوتی ہے۔ جیسے یہ محمد تو اس میں جو تنوین ہے نا پیش والی، وہ اس کی عربی حالت ظاہر کر رہی ہے، اور محمدن میں جو اس کے اوپر 2 زبر ہیں دال کے اوپر، یہ اس کی عربی حالت ظاہر کر رہی ہے، اور محمدن میں جو 2 زیر ہیں وہ اس لفظ کی عربی حالت ظاہر کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہاں تک امید ہے کہ آپ تو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آگے ہم بڑھتے ہیں کہ جی اعراب کی جو 3 حالتیں ہیں
وہ کیا ہیں, ان کی تفصیل کیا ہے. عربی زبان میں ہر اسم کی 3 اعرابی حالتیں ہوتی ہیں. ان کے نام کیا ہیں؟ ایک کو کہتے ہیں رفع, دوسرے کو کہتے ہیں نصب, تیسرے کو کہتے ہیں جر. میرا خیال ہے یہ ہم کسی موقع پہ پیچھے بھی ذکر کر چکے ہیں. ان کے نام کا تو کوئی مسئلہ نہیں, یہ تو جسٹ آپ کو یاد کرنے, اگر نئی چیز ہے تو ہمیں یاد کرنی پڑتی ہے. اصل کام ہے اس کو سمجھنا کہ یہ ہے کیا. تو ایک حالت کا نام ہے رفع, دوسرے کا نام ہے نصب, تیسرے کا نام ہے جر. اگر ہم مندرجہ والا مثال یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر غور کریں تو اس کی آخر کی شکل تینوں جملوں میں مختلف تھی. یعنی پہلے جملے میں آخر پر دمہ کی تنوین, تو یہ حالت رفع کہلائے گی. اب یہ آپ نے اس کو ریلیٹ کرنا ہے کہ اگر دمہ کی تنوین ہے تو وہ کہلائے گی رفع, اور یہ کلمہ مرفوع کہلائے گا, یعنی جس کے اوپر رفع کی حالت ہوگی اس کو ہم کہہ دیں گے مرفوع. اور دوسرے جملے کے آخر میں فتح کی تنوین یعنی 2 زبر تھی اور ساتھ ایک الف زائد بھی تھا, تو یہ حالت نصب کہلائے گی اور اس کلمہ کو منصوب کہیں گے. اور تیسرے جملے میں آخری حرف پر کسرہ کی تنوین تھی تو یہ حالت جر کہلائے گی اور اس کلمہ کو مجرور کہیں گے. ٹھیک ہے, یہ 3 چیزیں ہو گئی. یعنی اگر پیش والی تنوین ہے, یہ بعض اوقات ایک پیش بھی ہو سکتی, لیکن عام طور پر زیادہ تر کیسز میں یہی ہوگا کہ 2 پیش ہوں گی تو اس کو کہیں گے رفع, یہ والی بات. اور جو اس اسم کی حالت بنے گی اس کو ہم کہہ دیں گے یہ اسم مرفوع ہے, پہلی بات. دوسری حالت کیا ہے؟ فتح کی تنوین, اور اس کو کیا کہیں گے؟ نصب ہے یہ حالت, اور اس حالت میں جو اسم ہوگا اس کو ہم کہہ دیں گے منصوب. اور کسرہ کی تنوین اگر 2 زیر ہوں گی تو اس کو حالت جر کہیں گے, اور ایسے کلمہ جس پہ حالت جر ہوگی اس کو ہم کہہ دیں گے مجرور. تو یہ کتنی باتیں ہوئی؟ 3 باتیں ہیں بیسیکلی, اور ہر بات کے اندر مزید 3 باتیں ہیں کہ دمہ ہوگا تو اس کو اب ہم نے کہنا ہے رفع. بنیادی طور پر آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے حرکات کی بات کی تھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا, غالباً پہلا ہی لیسن تھا, کہ پیش جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں اس کو ہم نے عربی میں کہنا ہے دمہ, ٹھیک ہے, اور جو زبر ہے اس کو کہنا ہے فتح, اور جو زیر ہے اس کو کہنا ہے کسرہ. اب وہ جو حرکات ہیں تو اس وقت تو وہ دمہ, فتح اور کسرہ ہیں, لیکن جب وہ اعراب میں آئیں گی تو دمہ کو ہم نے کہہ دینا ہے رفع, یہ والا, اور جو فتح یعنی زبر ہے اس کو کہہ دینا ہے نصب, اور جو زیر جو عربی میں کسرہ کہلاتی ہے وہ جب اعراب کی صورت میں آئے گی تو جر. تو یہ اصل میں رفع وہی دمہ ہے, اور نصب جو ہے یہ وہی فتح ہے, اور جر جو ہے یہ وہی کسرہ ہے. دیکھنے میں ان کی یہی شکل نظر آئے گی, لیکن جب کسی اسم کے آخری حرف پر یہ ہوں گے تو پھر ہم نے اس کو دمہ یا فتح یا کسرہ نہیں کہنا, بلکہ رفع یا نصب یا جر کہنا ہے. اور اس اسم کو جس کے آخر میں رفع ہو اس کو مرفوع کہنا ہے, جس کے آخر میں نصب ہو اس کو منصوب کہنا ہے, اور جس کے آخر میں جر ہو اس کو مجرور کہنا ہے. یہ بات ہوگی. اچھا, اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں جی. یاد رکھیے اوپر دی گئی اصطلاحات رفع, نصب, جر صرف اعراب یعنی آخری حرف یا شکل کے لیے ہی مخصوص ہے. اسی طرح ان حروف کو بالترتیب مرفوع, منصوب اور مجرور کہا جاتا ہے, لیکن کلمہ میں اعراب سے پہلے والے حروف کی حرکات کے لیے دمہ, فتح اور کسرہ کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے, اور اسی طرح ان حروف کو بالترتیب مضموم, مفتوح اور مکسور کہا جاتا ہے. یہ وہی بات ہے جو میں نے آپ کو پہلے ایکسپلین کر دی ہے. اچھا, آگے نوٹ کیا ہے کہ حرکت کی تبدیلی سے کلمہ کا معنی بدل جاتا ہے. یہ جو حرکت ہوتی ہے نا, زبر زیر پیش, یا جس کو دمہ, فتح, کسرہ ہم نے کہا, تو اگر کسی کلمہ کے اندر جو حرکات میں تبدیلی ہو تو اس سے معنی تبدیل ہو سکتا ہے, لیکن اعراب کی تبدیلی سے معنی تبدیل نہیں ہوگا. یہ جو آخری حرف ہوگا نا کسی اسم کا, اس کی جب اعرابی حالت بدلے گی, یعنی رفع ہو یا نصب ہو یا جر ہو, تو اس سے معنی نہیں بدلے گا, البتہ اس کا سٹیٹس یا اس کی حیثیت اس اسم کی جو جملے میں نا وہ تبدیل ہوگی. جو میں نے پہلے آپ کو کہا کہ اگر کوئی فاعل ہے یا مفعول ہے, یہ ہمیں ان چیزوں سے اعرابی حالت سے پتہ چلے گا. جیسے میں نے اردو میں کہا نا کہ اسلم نے اکرم کو مارا, تو اب اسلم فاعل ہے کیونکہ اس کے بعد نے لگ رہا ہے, اور اکرم کو ہے تو وہ اب مفعول ہے کہ اس کو مارا ہے. لیکن اگر ہم نے اور کو کی جو پلیس ہے وہ آپس میں بدل دیں تو جو فاعل ہے وہ مفعول بن جائے گا, مفعول جو ہے وہ فاعل بن جائے گا. تو اسی طرح عربی میں یہ جو حالت ہے نا رفعی, نصبی اور جری, ان سے ہمیں پتہ چلے گا کہ اس میں فاعل کون ہے اور اس میں مفعول کون ہے. تو یہ بات سادہ ہے, لیکن بس یہ چونکہ ایک نئی چیز ہے ہمارے لیے تو ان کے نام ہمیں یاد کرنے, اور جو پریکٹس کریں گے آپ کو یہ بڑی آسان لگنے لگے گی. تو اس کے بعد دیکھتے ہیں جی کہ اردو میں
اسم کی ظاہری بناوٹ مستقل ہوتی ہے، یعنی اردو میں کوئی جملہ خواہ وہ کسی بھی جگہ ہو اور کسی بھی حیثیت میں ہو، اس کی شکل عام طور پر نہیں بدلتی، جبکہ عربی جملے میں اس اسم کی ظاہری بناوٹ مختلف جگہوں پر عموماً بدل جاتی ہے۔ یہ ظاہری بناوٹ لفظ کے آخری حصے میں ہوتی ہے۔ یہ بناوٹ یا تو تنوین کی تبدیلی کی صورت میں ہوتی ہے یا اضافی حروف کے شامل ہونے سے ہوتی ہے۔ اسی طرح کی تبدیلی اس اسم کا اعراب کہلاتا ہے۔ یہ وہی بات ہے، بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے، اور اس وقت ہم جتنی بار بھی اس کو ریپیٹ کریں گے اچھا ہے، تاکہ آپ کے ذہن میں، کیونکہ یہ نئی چیز ہے تو تاکہ ذہن میں بیٹھ جائے۔ جیسے ہم نے وہی، اگر میں مثال دوبارہ لوں تو اب مثلا احمد ہے نا، تو میں اگر اردو میں استعمال کروں گا تو وہ چاہے وہ فاعل ہو یا مفعول ہو تو ہم نے احمد ہی کہنا ہے، افتخار کو افتخار ہی کہنا، بلال کو بلال ہی کہنا، فاطمہ کو فاطمہ ہی کہنا۔ لیکن جب ہم عربی میں استعمال کریں گے نا، تو چونکہ احمد کے بعد ہم نے جو وہ نے لگایا ہے نا، احمد نے، مثلا ہم کہیں احمد نے پانی پیا، ٹھیک ہے، اب یہ جملہ جو ہے نا، یہ نے، اس کی جگہ ہم نے جو ہے نا نہیں لگانا کوئی لفظ عربی کا، اس کی جگہ پہ اس کے اعراب بدلیں گے۔ یہ جو دال ہے نا، یہ بدلے گا کہ یہ اس پہ پیش ہے یا زبر ہے یا زیر ہے، تو یہ اس کا متبادل ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس کے بعد یہ مثالیں دیکھ لیجئے، مثلا اردو میں جو اسماء ہیں ہم عام طور پر استعمال کرتے ہیں، ان کو عربی کے متبادل دیکھیں گے تو اس سے تھوڑی سی اور سمجھ جائے گی۔ جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں نا مسلم، ایک مسلمان ہو تو ہم مسلم بھی کہتے ہیں، تو اب عربی میں اس کو مسلمون بھی کہہ سکتے ہیں، مسلمن بھی ہوگا، مسلمین بھی ہوگا۔ یہ نکرہ حالت ہے، آپ پڑھ چکے نا نکرہ اور معرفہ، تو نکرہ حالت یہ تین ہو سکتی ہیں، مسلمون، مسلمان، مسلمن۔ جبکہ معرفہ حالت ہوگی، ہم نے ابھی پچھلے لیسن میں پڑھا تھا نا کہ نکرہ سے معرفہ بنانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ پہلے الف لام لگا دو اور آخری حرف کی تنوین ہلکی کر دو، یعنی وہ دو پیش کی بجائے ایک پیش، دو زبر کی بجائے ایک زبر، اور دو زیر کی بجائے ایک زیر۔ تو اب یہ مسلمون سے المسلم ہو گیا، اور مسلمن سے المسلمہ ہو گیا، اور مسلمن سے المسلمی ہو گیا۔ تو اس طرح سے مسلم کو 6 مختلف طریقوں سے لکھا جاتا ہے عربی میں، جبکہ اردو میں مسلم ہی رہے گا، چاہے وہ جملے میں کس بھی حیثیت میں استعمال ہو رہا ہو، وہ اسی شکل میں رہے گا۔ اسی طرح 2 مسلمانوں کی بات اگر ہو رہی ہو تو عربی میں اس کو مسلمانی، مسلمینی اور المسلمانی اور المسلمین، اس کی تفصیل آگے آئے گی کہ یہ شکلیں کیسے بدل رہی ہیں اور ان کا مطلب کیا ہے۔ تو اچھا، اب اس کی جو جمع ہے مسلمان کی، یہ تو ایک تھا نا مسلم، یہ 2 ہو گئے، اور اس کی جمع ہوگی مسلمانوں، ٹھیک ہے، یا مسلمین بھی ہم کہتے ہیں اردو میں۔ تو عربی میں اس کی 4 مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں، مسلمون، مسلمین، المسلمون، المسلمین۔ تو یہ چاروں شکلیں، معنی وہی ہے کہ یہ مسلمان کی جمع ہے، لیکن عربی میں وہ جو ساتھ ہم اضافی اردو میں لفظ لگاتے ہیں نا، ان کی بجائے ان کی حالت بدلتی ہے۔ اسی طرح مؤنث کی مثال لے لیں، اگر مسلمان عورت ہو اگر، تو اس کے لیے مسلمتن، مسلمتن، جس طرح اوپر تھا نا یہ مسلمون وغیرہ کا، اسی طرح اب یہ مؤنث کی بھی مختلف شکلیں دی ہوئی ہیں۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے، اس بات سے آپ کو کیا سمجھانا مقصود ہے کہ اردو میں ایک لفظ، اس کی حیثیت جملے میں کوئی بھی ہو اور وہ ہو اسم، تو وہ اپنی شکل بدلتا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے فعل میں تو ہو سکتا ہے کہ ایک جگہ ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ جاتا ہے اور دوسری جگہ کہہ رہے ہیں جاتی ہے، کھاتا ہے، کھاتی ہے، کھاتے ہیں، کھاتا ہوں، تو یہ بدل رہا ہے فعل، لیکن جو اسم ہے وہ اس کی حالت ویسے ہی رہتی ہے، جو اس کا نام ہے جس طرح سے ویسے رہتا ہے۔ لیکن عربی میں اس کے برعکس وہ جو اسم ہے وہ اپنی حالتیں بدلتا ہے اعرابی لحاظ سے۔ اچھا، آگے دیکھیں کہ اسم کے آخری حرف کی تنوین یا حروف کی شکل کو اس اسم کا اعراب کہتے ہیں۔ اعراب کی 4 مختلف قسمیں ہیں۔ ابھی ہم نے 3 تو بات کر لی کہ ایک وہ رفع ہوگا، ایک نصب ہوگا، ایک جر ہوگا، لیکن تیسری شکل جزم بھی ہے۔ اگر آخری حرف کوئی ہو کسی اسم کا اور اس کے اوپر جزم ہو تو آپ سمجھیں اس کی یہ بھی ایک اعرابی حالت ہے، اور اس کو مجزوم کہتے ہیں پھر اس اسم کو۔ تو یعنی مرفوع، منصوب، مجزوم، مجرور اور مجزوم، یہ 1 بائی 1 ہم نے ان کی ساری تفصیل ابھی پڑھنی ہے، صرف ابھی انٹروڈکشن ہے۔ یہ جب ایک پورا لیسن ہوگا نا ان چیزوں پہ تو آپ کو بڑی اچھی طرح ان کی سمجھ آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ 4 حالتیں ہو گئیں جی اعرابی لحاظ سے، ایک مرفوع ہے، ایک منصوب ہے، ایک مجرور ہے، ایک مجزوم۔ جیسے اگر اس میں مثال لے لینا تو یہ مثلا آخری لائن میں ہے نا مسلمات، اب یہ ہے رفعی حالت، کیونکہ آخر میں
پیش ہے. یہ جو مسلماتن ہے یہ اب ویسے تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ اس کے دو زیر ہیں تو یہ جری حالت ہے، لیکن اصل میں یہ نسبی بھی ایسے ہی ہے اور جری بھی ایسے، اسی لیے اس میں نسبی اور جری الگ الگ نہیں ہے. تو یہ کچھ کیسز میں، بلکہ آپ اوپر کی مثال لے لیں تو ابھی اس سٹیج پہ آپ کو وہ زیادہ سمجھ آئے گی. یہ مسلماتن ہے نا، یہ رفعی حالت ہے، مسلماتن یہ نسبی حالت ہے، اور یہ مسلماتن جری حالت ہے. اور المسلماتو نسبی ہے، المسلماتا نسبی ہے، اور یہ جری ہے. یعنی جس کے نیچے زیر ہو وہ جری ہوگی، جس کے اوپر زبر ہو وہ نسبی ہوگی، اور جس کے اوپر پیش ہو وہ رفعی ہوگی. تو یہ تین حالتیں. چوتھی مجزوم ہے، یعنی اگر کسی اسم کے آخری حرف پہ جزم ہو تو اس کو مجزوم کہتے ہیں. اچھا جی، نیکسٹ ہے ہمارے پاس. یہ تو بنیادی طور پر تعارف ہو گیا اس کا کہ جی ایک رفعی حالت ہے، ایک نسبی حالت ہے، ایک جری حالت ہے، اور چوتھی چیز بھی ہے ایک یعنی جزم والی حالت، وہ اس کی یعنی مجزوم ہو جائے گا وہ اسم، لیکن اس کا استعمال کم ہوگا، زیادہ تر وہ رفعی، نسبی اور جری حالت کے ارد گرد ہم گھومیں گے. اچھا، اب اس کے بعد اگلا سٹیپ ہے کہ اعراب کے لحاظ سے عربی کلمہ دو قسم کا ہو سکتا ہے. ویسے تو ہم نے دیکھا نا کہ جب ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ تین حالتیں ہیں بنیادی طور پر اس کی اعراب کے لحاظ سے اسم کی، تو لیکن اس میں پھر لگتا یہی ہے کہ جی ہر اسم تینوں شکلیں مختلف رکھے گا، لیکن ایسا اصل میں ہے نہیں. کچھ اسم تو ہیں جو تینوں حالتوں میں مختلف ہوتے ہیں، لیکن کچھ اسم ایسے بھی ہیں جو تینوں حالتوں میں مختلف نہیں ہوتے. جیسے ابھی بلکہ پچھلے پیج پہ میں نے آپ کو یہ مثال دینے کی کوشش کی تھی نا، تو آپ نے دیکھا کہ میں یہاں سے بات شروع کی تھی اس لائن سے، پھر میں اوپر چلا گیا کہ آپ کو کنفیوژن نہ ہو. تو یہاں دیکھیے آپ کہ یہاں پہ یہ دو حالتیں ہیں، اس کی تین نہیں ہیں. یعنی مسلماتن ہے اور اس کے بعد مسلماتن ہے، بس مسلماتن نہیں ہے اس میں. جبکہ جب اکیلا ہو یہ بات مسلم عورت کی تو اس میں مسلماتن بھی ہے، مسلماتن بھی ہے، مسلماتن بھی ہے. تو اس کی تفصیل اب ہم سمجھنے لگے ہیں کہ کہیں پہ تین ہیں تو کہیں پہ دو کیوں ہیں. تو وہ اگلے پیج پہ جیسے میں بتانے کی کوشش کر رہا تھا تو وہاں اب آپ کو اس کی سمجھ آئے گی کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. تو اعراب کے لحاظ سے عربی کلمہ دو قسم کا ہو سکتا ہے. ایک تو ہے معرب، یہ والا معرب، اور دوسرا ہے مبنی. معرب اسماء بھی ہوتے ہیں اور مبنی اسماء بھی ہوتے ہیں. ان کی تفصیل کیا ہے کہ معرب اسماء کلمی عربی حالتوں کے بدلنے کے لیے ایک مبنی ہے. معرب سے مراد یہ ہے کہ جس کا اعراب تبدیل ہوتا ہے، یعنی نسبی حالت اور ہے، رفعی حالت اور ہے، جری حالت اور ہے، تینوں مختلف شکلیں یعنی چینج ہو رہی ہے. جبکہ مبنی سے مراد یہ ہے کہ جو فکس ہے، یعنی اس کی رفعی حالت، نسبی حالت، جری حالت وہ سیم ہے، اس میں تبدیلی نہیں آتی. وہ بہت تھوڑے ہوتے ہیں لیکن بہرحال یہ ایک اس کی قسم ہے کہ وہ مبنی اسماء ہیں جو اپنی حالت مستقل رکھتے ہیں. ویسے تو ان کو استعمال کرنا آسان ہے، تو یعنی وہ فاعل کے طور پر اسم آئے جملے میں یا مفعول کے طور پر آئے اس کی شکل نہیں بدلے گی. جبکہ جو معرب ہوگا وہ فاعل کے طور پر آئے گا تو اس کی اور شکل ہوگی، مفعول کے طور پر آئے گا تو اس کی اور شکل ہوگی. تو اب یہ جو مبنی ہے وہ تو طے ہو گیا کہ وہ فکس ہیں، تینوں حالتیں اس کی ایک جیسی ہوتی ہیں. لیکن معرب اسماء جو ہیں جو اپنی حالت بدلتے ہیں اس میں پھر دو قسم کی. تو وہ دو قسم کیا ہیں؟ ایسے اسماء جو تینوں حالتوں میں اپنی شکل اختیار کریں انہیں تو کہتے ہیں منصرف، اور ایسے اسماء جو ان تینوں حالتوں میں صرف دو شکلیں اختیار کریں، جیسے وہ پچھلے پیج میں نے بتایا تھا نا، مسلماتن اور مسلماتن، ان کی تیسری حالت نہیں ہے تو ان کو غیر منصرف کہتے ہیں. اب ہمارے پاس کتنی باتیں ہو گئی؟ میں اگر اس کو یوں بتاؤں آپ کو کہ علیحدہ میں لے جاؤں یہاں. اب آپ یہاں دیکھیں کہ اسم کی جو اعرابی حالت ہے اس میں پہلی بات ایک تو ہم نے یہ سیکھی کہ وہ تین حالتیں، ایک ہے معرب اور دوسرا ہے مبنی. ٹھیک ہے، اب معرب کے اندر پھر مزید دو ہیں، ایک منصرف ہے اور ایک غیر منصرف ہے. منصرف کیا ہے؟ جس میں تینوں حالتیں مختلف ہوتی ہیں، اور غیر منصرف وہ ہے جس میں رفعی حالت ایک ہوتی ہے اور نسبی اور جری ایک ہی ہوتی ہے، تو ٹوٹل دو حالتیں ہوتی ہیں. اور جبکہ یہ جو ہے یہ مبنی کا مطلب ہے کہ یہ مستقل
آپ اس کو سادہ الفاظ میں یوں کہہ لیں کہ یہ مستقل ہے. یعنی اسم کا جو اعراب ہے اس کی ٹوٹل کہانی کیا ہے کہ وہ یا تو معرب ہوتا ہے یا مبنی ہوتا ہے. مبنی تو مستقل ہے، جیسے مثال کے طور پر موسیٰ، عیسیٰ، یہ وہ ہیں کہ جو اپنی شکل تبدیل نہیں کرتے. ٹھیک ہے، ان کا تو قصہ ہو گیا آسان. اب جو معرب ہے نا وہ شکل بدلتا ہے. اس کے اندر پھر دو قسم کے ہیں. منصرف وہ ہے جو تینوں شکلیں اپنی مختلف ہوتا ہے رکھتا ہے، اور غیر منصرف وہ ہے جس کی دو شکلیں ہوتی ہیں. تو یہاں کے بعد اب ہم واپس دوبارہ ادھر چلے جاتے ہیں اپنے نوٹس کی طرف. تو منصرف اسماء، اس کی تفصیل دیکھیے. عربی کے اکثر اسماء منصرف ہوتے ہیں. اچھا، ایک صاحب نے چیٹ میں لکھا ہے کہ جی یہاں تک کافی ہے، شاید وہ تھوڑا سا ٹف لگ رہا ہے یا نئی چیز ہے، تو اس میں پریشان نہ ہو، بس آپ توجہ دیں. ہم انشاءاللہ اس کو آج یہ لیسن پورا کر لیتے ہیں. لیکن اگر کوئی آپ کو اشکال ہوگا، کوئی بات مشکل لگے گی، کوئی سمجھ میں نہیں آئے گی، تو اس کو ہم کبھی بھی ریوائز بھی کر سکتے ہیں، اور آپ دوبارہ سے اس کو ویڈیو دیکھ لیں گے یا نوٹس کو پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ چیزیں سمجھ آ جائیں گی. تو کیونکہ اگلا ہمارا جو لیسن ہے اس کے پھر 3 حصے ہیں، تو اس کو اگر ہم بیچ میں چھوڑ دیں گے نا تو پھر ہمارا وہ بہت زیادہ ڈیلے ہو جائے گا. تو انلیس کہ یہ ویسے بھی بیچ میں اب اگر میں یہاں چھوڑ دوں گا نا تو پھر نہ پچھلی بات سمجھ میں آئے گی تو نہ اگلی بات سمجھ میں آئے گی، اس کو ریلیٹ کرنا مشکل ہو جائے گا. تو ابھی تھوڑا سا صبر کا مظاہرہ کریں اور فوکس کریں، انشاءاللہ باتیں سمجھ آ جائیں گی. کیونکہ نئی چیز جو بھی ہوتی ہے وہ جتنی بھی آسان ہو پہلی دفعہ تھوڑی مشکل لگتی ہے، لیکن یہ اگر آپ تھوڑا سا اس کو غور کریں گے تو یہ چیزیں مشکل نہیں ہیں، بس تھوڑا سا ٹائم چاہیے. اچھا، منصرف اسماء جو ہیں وہ اکثر جو ہیں وہ منصرف ہوتے ہیں، یعنی 3 شکلوں والے ہوتے ہیں، اور یہ تناسب تقریباً 85% ہے. یعنی اگر 100 الفاظ ہوں، 100 اسماء ہوں، تو اس میں سے آلموسٹ 85 ایسے ہوں گے جو منصرف ہوں گے، یعنی تینوں حالتیں ان کی علیحدہ علیحدہ ہوں گی. اور واحد منصرف اسماء کی پہچان اس کے آخر میں تنوین ہوتی ہے. زیادہ تر یعنی ایسے ہوتے ہیں جن کے آخر میں تنوین ہوتی ہے، اور ایسے اسماء جب حالت نصب میں ہوتے ہیں تو زبر کے ساتھ ایک الف کا بھی اضافہ ہوتا ہے، جیسے ہم نے وہ محمدن کی مثال دیکھی تھی. اچھا، اب آگے تھوڑا سا اگر دیکھیں تو اور آپ کو سمجھ آئے گی بات کی کہ جیسے یہ مثالیں دی ہوئی ہیں نا کہ اب یہ قلبن ہے، قلب ہوتا ہے نا دل، تو اس کو یہ تو ہوگی رفع، اور یہ قلبن یہ اس کی نصب والی حالت ہوگی، اور قلبن یہ جر کی حالت. یہ ہم بار بار بات کر رہے ہیں. دیکھیں یہ 5ویں 6ٹھی بار آ گیا نا کہ اگر پیش ہو تو رفع ہے، زبر ہو تو نصب ہے، اور زیر ہو تو جر ہے. تو یہ 3 حالتیں قلب کی ہیں. اس کا مطلب یہ منصرف ہے، کیونکہ یہ تینوں حالتیں اس کی مختلف ہیں، قلبن، قلبن، قلبن. اس دوسری مثال صالحن رفعی حالت ہے، اور صالحن نصبی حالت ہے، اور صالحن جری حالت ہے، یعنی پیش، زبر اور زیر. تو یہ منصرف اسماء کی 2 مثالیں آپ نے دیکھ لی. لیکن اگر اسم کا آخری حرف تائے مربوطہ ہو، تائے مربوطہ ہم سیکھ چکے ہیں نا پچھلے لیسن میں، یہ گول تا اور جس کے اوپر 2 نقطے لگے ہوتے ہیں، یا آخری حرف حمزہ ہو اور حمزہ سے پہلے الف آ جائے تو 2 زبر کے ساتھ الف کا اضافہ ہوتا ہے. یہ ابھی ہم نے اوپر بھی الفاظ دیکھے نا، جیسے یہ قلبن ہے یا صالحن ہے، تو اس کے ساتھ 2 زبر کے ساتھ ایک الف لگ گیا. یہ اس کی نصبی حالت میں الف آئے گا، رفعی اور جری حالت میں نہیں آئے گا. قلبن ہے نا جیسے، تو اس کے ساتھ الف نہیں ہے، قلبن. یہ قلبن جب ہوگا تو ساتھ الف لگ جائے گا، اور قلبن کی جگہ بھی الف نہیں لگے گا. اچھا جی، اس کے بعد بس تھوڑا سا اور ہے، انشاءاللہ یہ پورا ہو جائے گا. اچھا، منصرف اسم کے سلسلے میں ہی یہ آگے آپ دیکھیں کہ اگر آخر میں تائے مربوطہ ہو تو پھر الف نہیں لگے گا. جیسے یہ ہے نا جنتن، جنتن ہے کہ یہ رفعی حالت ہے، لیکن نصبی حالت جنتن ہے، تو اب یہاں الف نہیں لگا. یعنی جب گول تا ہو آخر میں یا حمزہ ہو، جیسے یہ دوسری مثال ہے، یہ ابھی ہم نے پچھلے پیج پہ پڑھا نا، تو تائے مربوطہ یا حمزہ ہونے کی صورت میں جو نصبی حالت ہے اس میں الف کا اضافہ نہیں ہوگا، بلکہ اسی طرح بس 2 پیش کی جگہ 2 زبر لگ جائیں گی. اور جنتن، جنتن، سمائن یہ اس کی جری حالت ہوگی. منصرف کی چند مثالیں یہ قرآن پاک سے دیکھیں. یہ ہے نا جی ذالک الکتاب لا ریب فی. اب یہ الکتاب جو ہے یعنی یہ منصرف ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ دیکھیے یہاں الکتاب ہے، یہاں الکتابہ ہے، اور یہاں الکتاب بی. تو یہ رفعی حالت، یہ نصبی حالت اور یہ جری حالت تینوں مختلف ہیں، الکتابو، الکتابہ، الکتابی. اسی طرح یہ جو نصرو ہے
تو یہاں پہ نصرو، یہاں پہ نصری اور یہاں پہ نصرا، تو تینوں مختلف ہیں. تو اس کا مطلب یہ تینوں کی دونوں جو مثالیں ہیں الکتاب اور نصرو یہ منصرف ہیں، یعنی تینوں شکلیں مختلف ہیں ان کی. اچھا یہ تو ہوگی منصرف اسماء کہ یعنی جو رفعی نصبی جری حالت علیحدہ علیحدہ رکھتے ہیں. لیکن جو غیر منصرف ہیں جیسا میں نے پہلے کہا کہ وہ دو شکلیں اختیار کرتے ہیں. وہ کیسے؟ غیر منصرف اسماء کی تعداد تقریباً 13%. ہم نے کیا کہا کہ جو منصرف ہیں وہ تقریباً 85% ہیں، تو باقی رہ گیا 13% اگر ہوگا غیر منصرف، تو جو 2% باقی بچیں گے وہ آپ سمجھ لیں کہ مبنی. اور یہ اسماء تینوں حالتوں میں دو شکلیں اختیار کرتے ہیں. ان اسماء میں تنوین نہیں آتی اور ان کی حالت نصب اور حالت جر میں ایک ہی شکل رہتی ہے، یعنی رفعی حالت مختلف ہوتی ہے اور نصبی اور جری حالت ایک جیسی ہوتی ہے. تو منصرف اسماء عربی حالت میں زیر قبول نہیں کرتے. اب اس کی مثال سے بالکل واضح ہو جائے گا. جیسے پہلی مثال ہے ابراہیم. اب یہ رفعی حالت ہے، یعنی اگر ہم فاعل کے طور پر ابراہیم کو جملے میں استعمال کریں گے تو اس کی رفعی حالت آئے گی ابراہیم. لیکن مفعول کے طور پر استعمال کریں گے تو ابراہیم، اس کی نصبی حالت ہوگی. لیکن کہیں جری حالت آئے گی تو پھر ابراہیمی نہیں ہوگا، یہ میم کے نیچے زیر نہیں لگے گی، ابراہیم ماں ہوگا. اچھا اس کے پیچھے کوئی خاص اصول نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ جی ہمیں اسم کو دیکھ کے پہچان ہو جائے کہ چونکہ اس میں یہ حروف ہیں یا اس کا ابتدا ایسے ہو رہی ہے یا اس کا اختتام ایسے ہو رہا ہے تو لہٰذا اب یہ جو ہے نا یہ غیر منصرف ہو گیا. نہیں، یہ جو ہے نا یہ ہمیں الفاظ کو پڑھ کے ہمیں اندازہ ہوگا. ایک تو پہچان ہے اس کی کہ یہ تنوین نہیں ہوتی اس میں، جیسے ابراہیم من نہیں ہے، ابراہیم ہے. تو باقی یہ چونکہ تھوڑی تعداد میں ہوتے ہیں تو یہ یاد ہو جائیں گے کرتے کرتے. تو ابراہیم اکبر مسجد، اب یہ ان کی ہے رفعی حالت. لیکن نصبی اور جری حالت آپ دیکھیے دونوں ایک جیسی ہیں. مکہ تھا، اکبرا، مساجدہ، یعنی مساجدی یا اکبری یا مکہ یا ابراہیمی نہیں ہوگا، یہ زبر کے ساتھ ہی آئیں گے. تو یہ ایسے اسماء کہلاتے ہیں غیر منصرف. منصرف وہ ہوتے ہیں جن کی تینوں حالتیں مختلف ہوتی ہیں، غیر منصرف وہ ہوتے ہیں جن کی دو حالتیں ہوتی ہیں، رفعی ایک جیسی ہوتی ہے اور نصبی اور جری دونوں ایک جیسی ہوتی ہیں. اچھا جی آگے بڑھتے ہیں. اچھا دو حالتیں ایسی، یہ تھوڑی اس کی ایکسیپشن ہے. ابھی یہ ساری چیزیں ایک ساتھ گریسپ اگر آپ نہ بھی کر سکیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بس آپ سنتے جائیں، اس پہ توجہ دیں تھوڑی تھوڑی کر کے. یہ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم نے پورے کورس کے ساتھ لے کے چلنا ہے. تو آج اگر فرض کیا ایک بندے کو 90% سمجھ آئی ہے، 50% سمجھ آئی ہے، تو وہ اگلی آنے والی کلاسز میں جو پریکٹس ہوگی ان کا بار بار کیونکہ یہ ہم جو قسم کی 4 حالتیں سیکھ رہے ہیں نا، اصل میں ان کا مقصد جیسے میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ جملوں میں استعمال کرنا ہے. تو جب ہم نے جملے بنانے شروع کرنے ہیں تو پھر ان کا ہم نے بار بار ذکر کرنا ہے، یہ منصرف ہے، یہ غیر منصرف ہے، یہ مذکر ہے، یہ مؤنث ہے، اس کی حالت اب یہ چینج ہوئی ہے تو اب یہ غیر منصرف میں یہ ہوگا، اگر یہ چینج نہیں ہوئی تو پھر اب اس کی غیر منصرف حالت یہ ہوگی. تو یہ بار بار استعمال ہوگی. تو اس لیے اگر آج کسی بات کو کسی حصے کی کوئی بہت زیادہ سمجھ نہ بھی آئے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. یہ ہمیں ساتھ ساتھ ہم نے بار بار کرنا ہے، ان کو کئی بار ایک چیز کو دہرانا ہے. اچھا یہ ایک ایکسیپشن کیا ہے کہ اگر غیر منصرف اسم معرف باللام کے ذریعے معرفہ کیا گیا ہو. ہم نے سیکھا ہے نا کہ نکرہ سے معرفہ کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ ہم الف لام لگاتے ہیں اور آخر میں تنوین الفی کر دیتے ہیں. تو اس صورت میں وہ پھر غیر منصرف جو ہے وہ منصرف والی شکل اختیار کر لیتا ہے. جیسے ابھی ہم نے دیکھا نا اکبرو، اکبرا اور اکبرا. لیکن اب الاکبر جب ہوگا تو پھر یہ اس کی نسبی حالت الاکبرا ہوگی اور جری حالت الاکبری ہوگی، پھر یہ را کے نیچے زیر لگ جائے گی. اسی طرح مساجد کی ہم نے مثال دیکھی پچھلے پیج پہ کہ مساجدو، مساجدہ، مساجدہ، لیکن جب ال لگا تو یہ کیا ہوا المساجدو، اور مساجدہ میں دال کے اوپر زبر ہے اور المساجدی میں دال کے نیچے زیر ہے، لیکن یہ اس کا استثناء ہے، چھوٹی سی چیز ہے یہ. اچھا اس کے بعد اگلی بات کیا ہے کہ اگر غیر منصرف اسم کو مضاف کے طور پر استعمال کیا جائے تو مضاف کے بارے میں ہم آگے پڑھیں گے. تو اس صورت میں بھی یہ تینوں شکلیں اس کی ڈفرنٹ ہو جاتی ہیں. تو یہ مضاف الیہ کا ایک پورا چیپٹر آگے آئے گا. یہ اضافت ہوتی ہے، تھوڑا سا ذکر میں خیال پہلے ہم ایک دفعہ کر چکے ہیں.
لیکن ابھی اس کا زیادہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں. ابھی ہمارا ایک پورا چیپٹر آئے گا کہ مضاف کیا ہوتا ہے, مضاف الیہ کیا ہوتا ہے. تو یعنی مضاف کے طور پر اگر استعمال ہو غیر منصرف تو وہ بھی پھر منصرف کی شکل بن جاتی ہے. اچھا, غیر منصرف اسماء میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو بار بار استعمال ہوں گی, خاص طور پہ قرآن پاک میں جو الفاظ استعمال ہونے, تو ان سے ہم بار بار کریں گے نا تو واقفیت ہو جائے گی. لیکن ایک اس کا جو ایک یعنی مختصر شکل میں ایک پیج پہ اگر آپ کو دکھایا جائے تو یہ ان کی چند مثالیں ہیں جو غیر منصرف میں آتی ہیں. جیسے یہ انبیاء کے اکثر نام جو ہیں وہ غیر منصرف ہوتے ہیں, یعنی ابراہیم, یعقوب, اب یعقوب, یعقوبا اور یعقوبا, یعقوب بھی نہیں ہوگا. اسی طرح یوسف, یوسفا, یوسفی نہیں ہوگا. ہارون ہوگا, ہارونا ہوگا, ہارونی نہیں ہوگا, اور باقی سارے جو دیے گئے ہیں. تو اسی طرح لیکن 6 نبی ایسے ہیں جن کے نام یہ منصرف ہیں, یعنی نوح, لوط, محمد, ہود, شعیب, صالح. یہ تینوں شکلیں اپنی چینج کرتے ہیں, یعنی نوح بھی ہوگا, نوحن بھی ہوگا, نوحن بھی ہوگا, اور اس کے ساتھ جو باقی 5 انبیاء کے نام دیے گئے یہ منصرف ہیں. اب تک آپ کے ذہن میں منصرف اور غیر منصرف کی شکل بن گئی ہوگی, ورنہ میں آپ کو ایک دفعہ پھر بتا دوں. منصرف وہ ہے جو تینوں حالتیں مختلف رکھتا ہو. غیر منصرف وہ ہے جس کی 2 حالتیں ہوتی ہیں. رفعی حالت ایک ہوتی ہے یعنی پیش والی, اور نصبی اور جری حالت دونوں ایک جیسی ہوتی ہیں. بس بنیادی فرق ان دونوں میں ہے. اسی طرح اچھا اگلا ہے کہ فرشتوں کے نام جو ہیں وہ بھی غیر منصرف ہیں. اسرافیل, میکائیل, جبرائیل, یعنی یہ زیر نہیں آئے گی آخر میں ان کے. اسی طرح اکثر ملکوں اور شہروں کے نام, مثلا مکہ, پاکستان, بابل, مصر وغیرہ. پھر عرب خواتین کے اکثر نام. یہ جب اکثر لفظ لکھا ہوا ہے نا تو اکثر کا مطلب یہ ہے کہ سارے نہیں ہیں, اکثریت ہوگی. کچھ نام ایسے بھی آ جائیں گے جو منصرف بن جائیں گے, جیسے خدیجہ ہے, صفیہ ہے, وغیرہ وغیرہ. پھر مردوں کے وہ نام جو الف نون پر ختم ہوتے ہیں, یہ بڑی اہم بات ہے. الف نون پر ختم ہو اگر تو پھر وہ غیر منصرف ہیں, یعنی جیسے سلیمان آخر میں الف نون ہے, عدنان, عمران, ریحان. تو اب یہ جو نام ہوں گے مردوں کے جو الف نون پہ ختم ہو رہے ہیں یہ بھی آخر میں زیر نہیں لیں گے. یہ یا تو پیش والے ہوں گے یعنی رفعی حالت میں سلیمان ہو, تو نصبی اور جری دونوں حالتوں میں سلیمان نا. اسی طرح مردوں کے وہ نام جو گول تا پر ختم ہوتے ہیں. اب یہ آپ کو ایک تھوڑی ڈفرینٹ چیز لگے گی, کیونکہ ہم نے پڑھا تھا مذکر مؤنث میں کہ ایک پہچان مؤنث کی یہ بھی ہے کہ اس کے آخر میں گول تا ہوتی ہے, تا مربوطہ ہوتی ہے. لیکن یہ ایکسیپشنز میں ہیں کہ کچھ نام مردوں کے ایسے ہیں جو آخر میں ہے تو ان کے تا مربوطہ لیکن وہ مذکر ہیں. تو ان میں سے جو نام تا مربوطہ والے مردوں کے نام ہوں گے نا وہ بھی غیر منصرف میں کیٹیگری میں آئیں گے, یعنی اسامہ, طلحہ, معاویہ. اچھا اس میں ایک آپ دیکھ لیں, یہ بھی سمجھ لیں کہ ٹائپنگ ایرر, یہ جو سلمہ ہے نا اس کو آپ اس کیٹیگری میں لے آئیں. یہ تھوڑا سا ہمیں عجیب سا تو لگتا ہے, لیکن یہ جو سلمہ, یہ جو تا مربوطہ کے ساتھ ہے نا یہ مردوں کا نام ہے. یہ مؤنث نام جو ہے نا وہ سلمہ ہے, یہ والا, یہ میں لکھ رہا ہوں, یہ والا یہ مؤنث نام ہے سلمہ. لیکن سلمہ یہ جو ہے نا یہ مردوں کا نام ہے. آپ نے سن رکھا ہوگا ام سلمہ جو ازواج مطہرات میں سے تھی, تو وہ اصل میں سلمہ ان کے بیٹے کا نام تھا, اور ام سلمہ کا مطلب ہے سلمہ کی ماں. تو وہ اس سے ہمیں تھوڑی کنفیوژن ہوئی ہے, ہم نے اس غلط فہمی میں یہ سمجھ لیا ہے ہمارے یہاں کہ شاید سلمہ مؤنث نام ہے, وہ اصل میں ام سلمہ ہے. تو اس میں فرق کیا ہے کہ آخر میں تا مربوطہ جو ہے نا وہ اگر ہو تو یہ مرد والا نام ہے, لیکن اگر یہ ہو نا الف مکسورہ والا, یہ جو میں نے لکھا ہے ایک سائڈ پہ یہ والا, تو یہ مؤنث نام ہے. تو یہ جس نے یہ ٹائپ کیا ہے شاید اس کو بھی اس بات کا اتنا اندازہ نہیں تھا, تو اس نے یہ سلمہ سمجھتے ہوئے اس کو مرد جو ہے نا خواتین والے نام میں ڈال دیا. اچھا یہ ایک اضافی بات ہو گئی. اچھا آگے جو ہے اس کے بعد اب بس ہم جو ہے نا قریب پہنچ رہے ہیں. غیر منصرف کی کچھ اور مثالیں یہاں دی گئی, جیسے ابراہیم و صالح, یہ سواد کے اوپر کھڑا زبر ہے, صالح. ٹھیک ہے جی, یہ رفعی حالت ہو گئی ابراہیموں کی, اور اس میں انا لگائے تو ابراہیمہ. یہ اب ہم بعد میں طے کریں گے اگلے اسباق میں جا کے کہ یہ انا کی وجہ سے یہ نصب کیوں آیا, لیکن فی الحال آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ رفعی حالت ابراہیموں ہے تو یہاں ابراہیمہ ہے, اور جری حالت علی ابراہیمہ یہاں بھی یعنی میم کے اوپر زبری ہے, ابراہیمی نہیں ہوگا. اسی طرح مکہ کی مثال ہے ھذا مکہ تو, انا مکہ تا, اور الی مکہ تا. تو یعنی نسبی اور جری حالت ایک جیسی ہے. تو یہ جن کی نسبی اور جری حالت ایک جیسی ہو ہمیں کیا پتہ چلا, وہ غیر منصرف کہلاتے ہیں. اب چھوٹی سی بات رہے گی جی مبنی کے بارے میں.
یہ آسان ہے کیونکہ یہ تھوڑے ہوتے ہیں اور ان کی حالت چینج نہیں ہوتی، یہ یعنی تینوں حالتوں میں ایک جیسے رہتے ہیں جو مبنی ہیں۔ یہ اسماء تینوں عربی حالتوں میں اپنی ایک ہی بنیادی شکل برقرار رکھتے ہیں، یہ تقریباً 2% اسماء ہوتے ہیں، یعنی یہ اسماء اپنے عمل کا کوئی اثر نہیں لیتے۔ ایک تو اس سے یہ آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ جو تبدیل ہوتی ہے نا حالت، اس کی وجہ کوئی عمل ہوتا ہے، یعنی جو عمل کرتا ہے کوئی ایسا لفظ کوئی حرف آتا ہے جس کی وجہ سے وہ نسبی یا جری حالت میں جاتے ہیں۔ تو لیکن مبنی اسماء کسی عمل کا اثر نہیں لیتے، وہ اپنی حالت برقرار رکھتے ہیں۔ تو جیسے مثال کے طور پر یہ حاذا ہے، اب حاذا یہاں پہ رفعی حالت میں ہے پھر بھی حاذا ہے، اس جملے میں حاذا جری حالت میں ہے پھر بھی حاذا ہے، اور اس جو آخری جملے میں نسبی حالت میں ہے تو پھر بھی حاذا، تینوں کی شکلیں 100% ایک جیسی ہیں۔ تو یہ اس کی مبنی کی مثال ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد مبنی اسماء کی یہ دو، پھر ایک تو وہی حاذا والی مثال دی گئی ہے، دوسرا ذالکا ہے، تو ذالکا بھی تینوں حالتوں میں سیم ٹو سیم ہے۔ اچھا، اس کے بعد جی ہمارے پاس نیکسٹ کیا ہے، اس میں موصولہ ہیں یہ، جیسے الذی، یہ بھی تینوں حالتوں میں ایک جیسے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر موسیٰ، جیسے میں نے پہلے بھی مثال دی تھی الف مکسورہ والا، تو اس طرح کے اسماء جو ہیں یہ بھی مبنی ہیں، یہ تینوں حالتوں میں ایک جیسے رہتے ہیں۔ تو اس میں اشارہ، اس میں موصولہ، اس میں ضمائر اور چند جامد اسماء، یہ تفصیل آگے ہماری آئے گی کہ یہ والی بہرحال وہ ہیں جو مبنی اسماء ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہماری اوورآل آج کے لیسن میں تھیں جو میں نے کور کر دی ہیں، کیونکہ اگر ہم اس کو 2 حصوں میں کرتے نا تو وہ پھر آپس میں ریلیٹ کرنا مشکل ہوتا، تو آپ کے لیے اگر تھوڑا بھاری محسوس ہوا ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے ایکسپلین کروں، بلکہ یہ جو ٹائم ہمارا تقریباً میرا خیال ہے 40 منٹ لگا ہے اس کو ایکسپلین کرنے میں، تو اس کو 20 منٹ میں بھی کیا جا سکتا تھا، ورنہ 25 منٹ میں تو بہت آسانی سے کیا جا سکتا تھا، لیکن میں وہ چیزوں کو بار بار ریپیٹ اس لیے کرتا رہا کہ نئی چیزیں ہیں تو آپ کی سمجھ میں آ جائیں۔ تو یہ ہمارا آج کا لیسن ہے۔ اس کے بعد آگے ایکسرسائز ہے جو آپ کا ہوم ورک ہے۔ ہوم ورک کے بارے میں میرا خیال آپ خود ہی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں جلدی سے دیکھ لیتا ہوں، اعراب کسے کہتے ہیں، معرب اور مبنی اسماء میں کیا فرق ہے، منصرف اور غیر منصرف اسماء کون سے ہوتے ہیں، مبنی اسماء کون سے ہوتے ہیں۔ یہ ابھی جو ہم نے پڑھا ہے یہ وہی کوشچن ہے، اور آپ نے نوٹس میں اندر اس میں پڑھنا ہے، ویڈیو سے دیکھنا ہے، جیسے آپ کو سمجھ آتے ہیں آسانی سے، تو ان کے مختصر ترین جواب لکھنے ہیں۔ اس کے بعد مندرجہ ذیل نکرہ اسماء کو 3 اعرابی حالتوں میں تبدیل کریں، نیز اس اسم کے بارے میں لکھیں کہ وہ اس میں ذات ہے یا اس میں صفت ہے۔ اچھا، یہ اگلے پیج پہ ہے، یہ ہے نا جی، یہ چارٹ بنا ہوا ہے۔ تو اس میں آپ نے کیا دیکھنا ہے کہ پہلے تو جیسے پہلی مثال حل کی ہوئی ہے، جیسے کبیرن ہے، تو اب کبیرن کو اس نے بتایا کہ یہ اس میں صفت ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں صفت اور اس میں ذات ہم پڑھ چکے ہیں پہلے، ٹھیک ہے، کہ یہ کسی عام چیز کا نام ہوتا ہے، مثلا مسجد ہے، کرسی ہے، میز ہے، اور اس میں صفت ہوتی ہے کسی کی، اس کی صفت، یعنی یہ ایڈجیکٹو ناؤن جس کو ہم کہتے ہیں، تو وہ ہمیں پتہ چل سکتا ہے اس کو پڑھ کے۔ تو ویسے اس میں علم بھی ہیں، یہ ہیں جیسے، تو آپ اس میں ذات میں ان کو ڈال سکتے ہیں، یا ساتھ پھر آپ ایک اس میں علم بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو وہ مثلا یہ کبیرن ہے تو یہ اس میں صفت ہو گیا۔ اب اس کی رفعی حالت کبیرن، نصبی حالت کبیرن، اور جری حالت کبیرن، یہ جیسے ابھی ہم نے پڑھا ہے اس طرح سے آپ نے یہ سارے کرنے۔ جیسے یہ اب عمل ہے نا، تو یہ اس میں ذات ہے، ٹھیک ہے، کام کرنے کا نام ہے نا، تو یہاں پہ آپ لکھ دیں اس میں ذات۔ اس کے بعد رفعی حالت اس کی کیا ہوگی، عمل لن، اور جری حالت کیا ہوگی، عملن۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اگر نارمل حالت میں ہوگا تو پھر اس کے جب 2 زبر لگائیں گے تو ساتھ ایک الف ایڈ ہوگا، اور اسی طرح عملن، تو یہ ہوگی اس کی جری حالت۔ بس اس طرح آپ نے یہ چارٹ پورا کرنا ہے، جتنے آپ کے سمجھ میں آ جائیں کر لیں، یا ایون ٹائم کی کمی کی وجہ سے آپ کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے تو آپ آدھا کر لیں۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ چیز کیا ہے۔ اسی طرح اور آگے دی ہوئی ہیں چیزیں، یہ کیا کرنا ہے کہ نکرہ اسماء کو معرف باللام کے ذریعے معرفہ بنائیں، اس کا اردو ترجمہ کریں، اور پھر 3 اعرابی حالتوں، اس میں ایک یعنی اضافی چیز ہے کہ یہ نکرہ حالت میں دیا گیا ہے کبیرن، تو اب اس میں معرفہ میں تبدیل کرنا ہے، تو اب یہ ہوگا الکبیرو، تو ترجمہ کیا ہوگا، بڑا۔ پھر رفع، نصب اور جری حالت آپ نے اس کی کرنی ہے ال کے ساتھ، کہ الکبیرو، الکبیرہ، الکبیرہ، ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ نے یہ کرتے جانا ہے۔ تو یہ چارٹ بھی جتنا آپ سے ہو سکے وہ آپ نے فل کر دینا ہے۔ اس کے بعد اگلی ایکسرسائز کیا ہے کہ مندرجہ ذیل اسم کی جنس لکھیں اور اس کی 3 اعرابی حالتیں لکھیں۔
اچھا یہ ایکسرسائز زیادہ تو محسوس ہوتی ہے، لیکن اب اس میں کیا ہو رہا ہے کہ جو پیچھے ہم نے پڑھا ہے نا، نکرہ معرفہ وسعت یعنی اسم کی، اور جنس مذکر مؤنث، ان کو بھی ساتھ مکس کیا گیا ہے، تاکہ جب ہم اسم کی چاروں حالتیں پڑھیں تو یہ نہ ہو کہ پچھلی تین ہمیں بھول چکی ہوں۔ تو اس ایکسرسائز کو کرنے سے آپ کا جنس والا حصہ بھی ریوائز ہو جائے گا اور وسعت والا بھی، اور ساتھ آج کا جو ہم نے اعراب کا پڑھا، یہ تینوں چیزوں کی پریکٹس ہو جائے گی آج کی اس ایکسرسائز کرنے کے بعد۔ اچھا آخری جو حصہ ہے وہ کیا ہے؟ اچھا اس میں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ ہے نا شمسن، تو اب آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے شمسن عربی میں مؤنث ہوتا ہے، تو آپ نے یہاں مؤنث لکھ دینا ہے اس کالم میں، اور اس کے بعد پھر یہاں پہ اس کی رفیع حالت شمسن آ جائے گی، یہاں پہ شمسان آ جائے گا، اور یہاں شمسین ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے آپ نے جتنے آپ کی سمجھ میں آ جائیں، سارے آ جائیں تو اچھی بات ہے، نہیں تو جتنے آپ آسانی سے کر سکیں وہ آپ نے کرنے ہیں۔ اگلی بات آخری ہے، مندرجہ ذیل قرآنی آیات میں سے اسماء کو اوپر دیے ہوئے جدول بنا کر پر کریں، یعنی ان کے بارے میں بتائیں کہ وہ نکرہ ہیں یا معرفہ ہیں، اسی طرح ان کی اعرابی حالت بتائیں۔ تو یہ جو اگلے پیج پہ دیا گیا نا، جیسے مثلا یہ ہے پہلا اللہ لطیف بعبادہ، اس میں یہ جو انڈر لائن کیا گیا نا لطیف، اب آپ نے وہ چارٹ بنانا ہے، پہلے لکھنا ہے کہ جی یہ اسم ہے، پھر اس کے بعد لکھنا ہے کہ جی یہ نکرہ ہے یا معرفہ ہے، اس کے نیچے لکھ دینا ہے، پھر آپ نے اس کی جو ہے نا نسبی حالت، جری حالت اور رفعی حالت بنانی ہے۔ تو وہ یہ اسی طرح چارٹ بنانا ہے، اور اس میں سے جتنے آپ سے ہو سکے، جیسے اب یہاں الاردو ہے، پھر یہاں پہ اللہ ہے اور شیئن ہے اور قدیرن، یہ سارے اسماء ہیں۔ اسی طرح آدم، اب یہ آدم کو آپ دیکھ کے سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ کون سا اسم ہے، یہ یعنی منصرف ہے یا غیر منصرف ہے یا کیا ہے۔ اسی طرح الامور ہے۔ تو یہ جو انڈر لائن کیے گئے ہیں، ان کو آپ نے ابھی جو آج کے لیسن میں سیکھا ہے اس کی بنیاد پہ چارٹ کے اندر ڈالنا ہے، لیکن آپ اس میں 2 کریں، 5 کریں، سارے کے سارے کریں، یہ میں آپ پہ چھوڑ رہا ہوں جتنا آپ کر سکیں، لیکن ان میں جتنی 4 ایکسرسائز غالباً ہیں تو چاروں کے اندر کچھ نہ کچھ آپ نے ضرور کرنا ہے، تاکہ آپ کو سارے موضوع اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ آج کا لیسن پورا ہو گیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔